بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المجيد الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم پڑھ کے بسم اللہ، قدم پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. قدم پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. لگاؤ آقا حسین کا نعرہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. لگاؤ آقا حسین کا نعرہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. حسین حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، توجہ، حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، وہ لوگ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں. وہ لوگ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں. میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، فرشتے میرے قلم کو سلام کرتے ہیں. فرشتے میرے قلم کو سلام کرتے ہیں. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. دشمنان حسین، عدو نے جب سر پہ تیر تولے، دشمنوں نے جب امام حسین پر تلوار سے حملہ کیا، اس وقت امام حسین اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے ہیں. عدو نے جب سر پہ تیر تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے. عدو نے جب سر پہ تیر تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے. مدینے والے گواہ رہنا، مدینے والے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے. مدینے والے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے. میرے اسلام کا شہزادوں میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر نقشائی کرنے لیکن آج جی آغاز سے کم بہتر و مناسب نہیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے دھوپ لینے والے، ہم سب کو اپنی کالی کملی میں چھپانے والے، میدان محشر میں کام آنے والے،
قبر میں اپنی پیاری سورت کو دکھانے والے عرب والے عجم والے روح خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ربنا میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت باب میں جھوم جھوم کر آواز بلند ہوتا ہے اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حصول وقت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر کے بارگاہ رسالت میں رسول اور آل رسول پر آواز بلند ہوئے اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اسلام کے مقدس شہزادوں آقا امام حسین کے چاہنے والوں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ذات ہے میرے پیارے کل میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو جاتی ہے اتنے ملزم ایک ایسا ظالم ظلم کرنے والا جو یہودی قوم کا تھا آپ پر رات کے حصے میں چار تلوار سے وار کر دیتا ہے سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام یہ تھا آپ بادشاہ ہونے کے باوجود راجا ہونے کے باوجود ہوئے مسلمہ کے قوم کے لیڈر ہونے کے باوجود آپ جانتے ہو کیا کرتے تھے جب صبح فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے مسجد تک مسجد کوفہ کی جامع مسجد کو جب نماز کے لیے آپ نکلتے تھے اپنے گھر سے مسجد تک جتنے گھر آتے تھے سب کے دروازے میں دستک دیتے تھے سب کو بتاتے جاتے چلو وقت فجر ہو چکا ہے چلو وقت فجر ہو چکا ہے فجر کے لیے اٹھاتے جاتے تھے اور جسے آقا مولا علی اٹھا دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے کہ حضرت علی میرے دروازے پہ آئے تھے حضرت علی میرے دروازے پہ آئے تھے خدا کی قسم جس کے دروازے پہ سرکار مولا علی دستک دے دے اس کے گھر میں برکت داخل ہو جاتی ہے امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں ایک ظالم ہے جو پہلے سے گھاٹ لگائے بیٹھا ہوا ہے سرکار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسی رات کا حصہ تھا فجر کا وقت تھا نماز کے لیے جا رہے تھے اذان ہو چکی تھی لوگوں کو اٹھاتے جا رہے تھے چھپا ہوا وہ انسان جس کا نام ہے ابن ملجم اس نے آپ پر پیچھے سے تلوار کا کر دیتا ہے تو تلوار کا وار کیا آپ کے سر میں تلوار لگتے ہوئے کان کو لگتے ہوئے نیچے اتر گیا آپ مقبول ہو گئے میرے پیارے یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ مسلمانوں کے سامنے کم آتے نہیں ہے یہ حضرت علی کے سامنے ابن ملجم آیا نہیں ہے سامنے آیا ہوتا پتا چلتا یہ علی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیر خدا بھی ہے سامنے آیا نہیں پیچھے سے وار کرتا ہے پیچھے سے پلٹ کے وار کرتا ہے اگر ہمت ہے شیر کا تیزر جانتا ہے تیرے اندر تو امام مولا علی کے سامنے آ کر کے ذرا تلوار چلا لیتا ہے سمجھ میں آتا علی اسے کہتے ہیں پیچھے سے اسے وار کیا زخم آپ کو دیکھ رہا رمضان کا مہینہ تھا 19 رمضان یا 17 رمضان ان دونوں میں کوئی تاریخ تھی آپ کو سب ہو جاتا ہے تلوار کے وار سے جس کی وجہ سے آپ 2 دنوں کے بعد شہید ہو جاتے ہیں حضرت مولا علی نے دعائیں مانگی تھی اے پروردگار میں چاہتا ہوں مجھے عزت کی موت نصیب فرما میں چاہتا ہوں مجھے عزت کی موت نصیب فرما یاد رکھو جو شہید ہوتا ہے وہ عزت کی موت ملتی ہے اس لیے شہید ہوتا ہے چند لمحے کے لیے دنیا دیکھتی ہے کہ وہ شہید ہو گیا ہمارے ساتھ نہ رہا لیکن حقیقت یہ ہے اسے ایسی
नदी देखी जाती है कि वो कल भी थे, आज भी है, ये शहीद का मकाम होता है। मेरे इस्लाम का मुक़द्दस शहजादों, इमाम सरकार मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। जानते हो लोगों ने हजरत इमाम हसन पूरी दुनिया में इमाम हसन के मुकाबले में अब कोई था नहीं। आपके हाथ में खिलाफत आती है, लेकिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बुजुर्ग हस्ती थी, सियासत से दूर रहते थे, अल्लाह की बारगाह में बड़े परहेज़गार, इबादतगुज़ार, तस्बीह व तहलील करने वाले। अगर वो सोचते हैं अगर मैंने खिलाफत की इसे चलाता रहा तो बड़े काम रहते हैं खिलाफत के। जो बादशाह बनता है बड़ी जिम्मेदारियां होती है, जब कोई बन जाता है तब मालूम होता है। लोग ऐसा कह देते हैं बादशाह ने ऐसा नहीं किया, उसे ऐसा करना चाहिए था, उसे ऐसा करना चाहिए था, लोग उसे डायरेक्शन देते हैं। लेकिन जरा एक बार बंद करके देखो, उसके ऊपर बैठ करके देखो, फिर पता चलेगा कि क्या क्या करना पड़ता है। हज़रत मौला सरकार इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ है। आप बन तो जाते हैं लेकिन आपका दिल उसमें लग नहीं रहा था। आपने क्या किया? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दमिश्क के गवर्नर थे, दमिश्क के गवर्नर, जैसे हर स्टेट का एक मुख्यमंत्री होता है, ऐसे दमिश्क आज जो सीरिया जिसे कहते हैं, मुल्क शाम जिसे कहते हैं, वही सीरिया वही दमिश्क भी है, वही वो है मुल्क शाम भी है। सीरिया के आप मुख्यमंत्री थे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर के जमाने से मुख्यमंत्री थे। आपका जमाना आया, उसके बाद फारूक आज़म खलीफा हुए, उनके भी जमाने में आप मुख्यमंत्री रहे। हज़रत उस्मान गनी का जमाना आया, उनके जमाने में आप मुख्यमंत्री रहे। हज़रत मौला अली का जमाना आया खिलाफत का, उनके जमाने में आप मुख्यमंत्री रहे। यानी 20 साल तक आप दमिश्क के मुख्यमंत्री रहे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं और मेरे नबी के रिश्ते में साले हैं और उम्मत के मामू हैं, सहाबी हैं, कातिले वही हैं। तो हम कुरान पढ़ते हैं ना, ये जब वही नाजिल होती थी तो इन्हें मामूल कर रखा गया था। जैसे वही नाजिल होगी जब सरकार बताएंगे कुरान की तिलावत करेंगे उसे लिख लेना। तो लिखने वालों में हज़रत अमीर मुआविया का नाम है। आप लिखा करते थे कुरान। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, उन्हें बुलाकर इमाम हसन ने देखा, उनको अच्छी तरह सब मालूम है खिलाफत कैसे की जाएगी, आइडिया सारा है। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा इनको एक बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो सरकार इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला उन्हें बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद आप प्रधानमंत्री बना देते हैं, खिलाफत उन्हें दे देते हैं। कुछ बातें होती है, मुआहदा होता है। एक बार उसमें मुआहदे होंगे जब तक हज़रत अमीर मुआविया बाहयात हैं, जिंदा हैं, तब तक खिलाफत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में होगी। और अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो फिर पलटकर खिलाफत इमाम हसन के पास आ जाएगी। ये लिखा पढ़ी के साथ हुआ था, लेकिन ऐसा हो ना सका। 41 हिजरी थी, 41 हिजरी थी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 41 हिजरी में सरकार मौला अली रमजान में इंतकाल करते हैं। उसके बाद आप खलीफा होते हैं, 6 महीने तक रहते हैं। 41 हिजरी रबीउल अव्वल का महीना था। 41 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर मुआविया को खिलाफत से
جواب دیتے ہیں، انہیں دے دیتے ہیں آپ چلائیں، اس لیے کہ آپ کو اس میں مہارت حاصل ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں سیاست کرنا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ فتوحات حاصل کریں گے، زیادہ سے زیادہ دور تک اسلام پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ بات ہوتی نہیں، معاہدہ ہوا، ہاں آپ کا اگر انتقال ہو گیا پھر میں خلیفہ ہو جاؤں گا، اور ایسا نہ ہو سکا، اس لیے نہ ہو سکا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت دے دی، اس کے 9 سال کے بعد 9 سال خلافت امیر معاویہ کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت امام حسن خلافت دینے کے بعد 9 سال تک باحیات رہے۔ 9 سال کا عرصہ گزرا، سن 49 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ زہر کی جو بات آتی ہے کس نے دیا، اس میں علماء کرام فرماتے ہیں بہت سے لوگوں نے آپ کی بیویوں کی طرف کہا کہ ان لوگوں نے دیا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں، سنو حدیث، اگر ہم نے مان لیا کہ بیویوں نے دیا ہے تو اس حدیث کا کیا کرو گے؟ سرکار کی زبان پتھر کی لکیر ہے، جو فرما دیا ہو کر رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا نواسا حسن ہے، میرے نواسے حسن سے جس کا جسم مس ہو جائے وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، جس کا جسم مس ہو جائے وہ جنتی ہے، جس کو یہ چھو لے وہ جنتی ہے۔ بتاؤ، اندازہ لگاؤ، امام حسن ایسے جنتی ہمیں دوسرے کو چھو لے وہ بھی جنتی۔ مرتبہ دیکھو، آپ سرکار نے کہا جسے مس کر دیں وہ جنتی۔ جو آپ کی بیویاں ان میں بیوی ہیں، جس پر مس ہوا ہوگا مس ہے تو جنتی، اور اگر بیویوں نے کسی بیوی نے زہر دیا تو جس نے دیا وہ جہنمی۔ پھر اس حدیث کا کیا کرو گے؟ اور ایک بات اور بتا دوں، سرکار امام حسن 100 سے زیادہ نکاح کیے تھے، 100 سے زیادہ۔ لوگ زبردستی اپنی بیٹی کو لا کر کھڑے رہتے تھے، حضرات میں چاہتا ہوں میری بیٹی سے نکاح کر لیں، امام حسن کے پاس میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ کیوں؟ معلوم ہے کیوں؟ سرکار نے جو فرمایا تھا جس سے ان کا جسم ٹچ ہو جائے وہ جنتی، جس سے ان کا جسم ٹچ ہو جائے وہ جنتی۔ بس یہی سوچ کر نکاح کروا دیتے تھے، اور آپ ابھی نکاح کرتے کل چھوڑ دیتے تھے، کل چھوڑ دیتے۔ ہاں، جن بیویوں کو چھوڑ دیتے پوری زندگی کسی اور دوسرے سے نکاح نہیں کرتے۔ 100 سے زیادہ آپ نے نکاح کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی منع بھی کرتے تھے، تم ایسا کرتے ہو تم لوگ حسن کے ساتھ کہ اتنے نکاح کرتے ہو، وہ زبردستی کر کے۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہم بھی آپ کے گھر سے جڑ جائیں، ہم بھی آپ کے رشتے دار بن جائیں، ہم بھی ہمارا گھر بھی جنتی ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو آپ کی کسی بیوی نے زہر دیا نہیں دیا یہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا سرکاری امام حسن سے 6 بار آپ کو زہر دیا گیا، 5 بار جو زہر تھا، زہر تو ہر بار سب دیا گیا، ہر بار پانی نہیں دیا گیا۔ آپ کو جانتے تھے لوگ کہ آپ رات کو اٹھتے تھے، وضو بناتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پانی پیتے تھے، تو سراہی میں ڈال دیا جاتا زہر اور آپ پانی پی لیتے۔ اچھا 5 بار زہر کو دیا گیا، ان 5 باروں میں جیسے ہی پانی پیا لگا کہ زہر ہے، کھلبلی مچی، تکلیف پڑی، فوراً گھر سے باہر نکلے اور سرکار کے روضے پر گھر سے باہر نکلے، دوڑ کے مرتبہ جانے حضور کے روضے پر قبر پہ سرکار کی قبر میں پہنچنے کے بعد فوراً کون سی دوا لگاتے تھے پتہ ہے؟ پہنچتے نبی کی قبر پہ آپ کا نام لو، نبی کی قبر
नीचे कब्र पे अपना मुंह रख देते थे, जहर का असर खत्म हो जाता था। 5 बार आप नबी के रोजे पर इस तरह पहुंच गए, बच गए। 6ठी बार ऐसा ना हुआ, आप बिस्तर से उठे, उल्टी हुई, खून की उल्टी हुई, अंदर से सब कट गया, इस तरीके से सरकार के रोजे तक ना पहुंच पाए। चारों तरफ शोर हो गया। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ कर आए, पूछते हैं, आपसे सवाल करते हैं कि आपको जहर किसने दिया, क्या आपको पता है? इमाम हसन ने कहा, अगर मैं बता दूं तो क्या करोगे? कहा, उसे अभी कत्ल कर दूंगा। आपने कहा, मुझे शक है। किसने दिया? शक है। किसने दिया? शक है। और अगर उसने न दिया हो तो एक बेगुनाह कत्ल हो जाएगा। शक दारा है ना, यकीन नहीं है, शक है कि उसने ऐसा किया हो, लेकिन यकीन नहीं है। अगर मैं बता दूंगा तो बेगुनाह कत्ल हो जाएगा, कहीं ना किया हो तो। इसलिए मैं चाहता हूं ये मामला अल्लाह पे छोड़ दो, ये मामला अल्लाह पे छोड़ दो। इंसाफ करने वाला है वो, वही इंसाफ होगा। किसने जहर दिया, किसने नहीं दिया, वही इंसाफ हो जाएगा। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं 49 हिजरी को शहीद हो जाते हैं। इमाम हसन का मर्तबा बताऊंगा आपको, सुने। आपका इमाम हसन कौन है? आप जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं, वहां आप खुतबा सुनते हैं और आप देखते होंगे कि खुतबे में इमाम साहब पहले एक बार खुतबा पढ़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बैठे रहते हैं, फिर उठते हैं, फिर खुतबा पढ़ते हैं, फिर खुतबा मुकम्मल होता है। देखा है ना आपने? जानते हो कहां से आगाज हुआ? कहां से आगाज हुआ? मेरे आका खुतबा दे रहे थे, मेरे आका खुतबा दे रहे थे मिंबर पर, इसी तरह खुतबा दे रहे थे मस्जिद नबी के बाजू में ही इमाम हसन का घर, हजरत फातिमा का घर। छोटे थे इमाम हसन, 4 साल के छोटे थे। दरवाजा खोला, देखा नाना जान वो देखो ऊंचे पे खड़े हैं, वहीं से चल पड़े। बच्चे हैं, चल पड़े, बच्चे हैं, चल पड़े। साहबा ने देखा, सोचा लाओ उठा लूं। नबी ने कहा नहीं, मेरे नबी खुतबा रोकते हैं, मेरे नबी खुतबा रोकते हैं, मिंबर से नीचे उतरते हैं और जाते हैं, इमाम हसन को गोद में उठाते हैं, मिंबर पर लाकर बिठाते हैं। ये आम बच्चा नहीं है। दुनिया वालों, इमाम हसन को अपने बच्चों के जैसा ना समझो, याद रखो, आप समझ लेना। अरे जब दुनिया का कोई बच्चा हसन के जैसा नहीं हो सकता, तो मेरे नबी के जैसा कौन हो सकता है? इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठा लाते बैठाते हैं और थोड़ी देर बैठे हैं, खुतबा रुका हुआ है। एक मसला और बता दूं, जब खुतबा होने लग जाए, हुक्म ये है, खुतबा जब होने लग जाए हुक्म ये है कि आप हिल नहीं सकते, इधर उधर देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सिर्फ हुक्म है कि आप खुतबा सुने, किसी से बात नहीं कर सकते। अगर आप खुतबा होते समय मस्जिद में आए, जल्द वहीं बैठ जाए जहां जगह मिले, फलाम कर आगे ना आए। ये सब बाद में कर लीजिएगा जब जमात खड़ी होगी। खुतबे के बाद शक्ति के साथ बना है, जल्द बैठ जाए। यहाँ ये हुक्म ये है, लेकिन यहाँ सारा निजाम खुतबा ही रुका पड़ा है, खुतबा ही रुका पड़ा है। ऐसे हसन के लिए सरकार थोड़ी देर खिलाते हैं, फिर ले जाके एक सहाबी को देते हैं, वो घर पहुंचाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला को फिर मेरे नबी उठकर खुतबा देते हैं, मुकम्मल करते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने नबी से इरशाद फरमाया, महबूब ये अदा मुझे प्यारी लग गई, उम्मत से कह दो कयामत तक ऐसे ही करे, कह दो
तो कयामत तक ऐसे ही करे, थोड़ी देर खुतबा पढ़े बैठ जाए, जब बैठ जाए तो हसन को याद करे, इन्हीं के लिए बैठा गया था। फिर पढ़े मेरे आका फरमाते हैं उस वक्त में खुतबे के दरमियान, दो खुतबे के दरमियान जो बैठा जाता है, बैठ करके आका फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह की बारगाह में जो तुम दुआ मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। वो दुआ की कबूलियत का वक्त है, कैसे बन गया? इमाम हसन की वजह से बन गया। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ये आपका इमाम हसन का मकाम है। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मामला चलता रहा। हजरत अमीर मुआविया 41 हिजरी में आपके हाथ में हुकूमत आई। 49 हिजरी में इमाम हसन शहीद हो गए, 9 साल ये हो गया। और उसके बाद 60 हिजरी आगे 11 साल के बाद हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो जाता है। 20 साल आपने खिलाफत की अमूल अंजाम दिया, 20 साल गवर्नर रहे, 20 साल खलीफा। जब आप विसाल कर जाते हैं, इमाम हसन नहीं थे फिर से वापस पलट जाए, इसलिए जो मुआहिदा हुआ था कि अगर विसाल हो गया अमीर मुआविया का तो ये फिर खिलाफत इमाम हसन को जाएगी। लेकिन इमाम हसन पहले शहीद हो गए थे 87 साल की उम्र में लकवे की बीमारी से। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विसाल कर जाते हैं दमिश्क में, सीरिया में। एक रवायत है 78 साल, एक रवायत है 87 साल आप विसाल कर जाते हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विसाल करने के बाद कब विसाल करते? रजब का महीना था। कौन सा महीना था? रजब का महीना। और रजब के बाद क्या आता है? शाबान का महीना। शाबान के बाद क्या आता है? रमजान का महीना। रजब में इंतकाल करते हैं, विसाल करते हैं। और इधर विसाल हुआ यजीद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है। उसकी उम्र 35 से 36 साल की थी। एक नंबर का शराबी, सब जानते थे। कहते हैं ना बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, ये हाल था। बाप सहाबी रसूल, बेटा मुजरा करने वाला। बाप अल्लाह के रसूल को अपनी आंखों से देखा है, कुरान को लिखा है, बेटा शराब के नशे में धुत है, नमाज नहीं पढ़ता है। ऐसा होता है अगर आपके 4-5 बच्चे हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। एक जगह मैंने सुना, बोले मेरे 4 बच्चे हैं, एक को मैंने डॉक्टरी पढ़ाई, एक को इंजीनियर बनाया, एक को वकील बनाया, और बोले तीसरा, बोले चौथा, बोला चौथा चोर, बोले चौथा चोर है। बोले उसको घर से निकाल दो चोर है तो। अरे बोले घर का खर्चा वही चलाता है, जिनको पढ़ाए वैसे ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसे होते हैं मेरे दोस्त, ऐसे ही बिगड़े जो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद यजीद, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला, हम मुसलमान हैं लेकिन नाम पे कलंक है। मेरे दोस्तों, जब आपका विसाल हुआ मेरे मुआविया का, खुद खलीफा बन गया। बोला आप मेरे अलावा कौन है? मेरे अलावा कौन है? मुआहिदा खत्म हो चुका है, हजरत इमाम हसन है नहीं, अब किसे बनाया जाए? वो खुद खलीफा बन गया। इसलिए कि अभी हजरत अमीर मुआविया की सारी फौज, सारे उनके मंत्री, सारे उनके सांसद, सारे विधायक उन्हीं के पास। उनका विसाल हुआ, उसने सब पर कब्जा किया और जबरदस्ती बादशाह बन गया। हम ही है प्रधानमंत्री। और उसने एक बात कही, उसे अच्छी तरह पता था, मुझे कोई मानेगा नहीं कि मैं खलीफा बन जाऊं, कोई नहीं मानेगा। हाँ, एक बात ऐसी है इस दुनिया में, किसी को पता था, एक बात ऐसी है दुनिया में, अगर वो मान गए तो सब लोग
مجھے خلیفہ مان لیں گے کیونکہ میرا کردار اچھا نہیں ہے. شرابی آدمی. مثال کے طور پہ اگر ایک صاحب دارو پیتے ہو, جوا کھیلتے ہو, شراب پیتے ہو, الٹے سیدھے کام کرتے ہو, ان کو امام صاحب بنائیں گے آپ؟ نماز پڑھیں گے پیچھے؟ میرے دوستوں کیسے پڑھیں گے؟ پھر خلیفہ امیر المومنین مسلمانوں کا بادشاہ میرے آقا حسین ایسے شرابی کو کیسے قبول کر لیتے؟ ایسے شرابی کو کیسے قبول کر لیتے؟ اگر ایسے کے ہاتھوں میں آپ لوگ چلی جائے تو کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ کیا ہوگا اسلام کا؟ کیا ہوگا کیا ہوگا ان سب والی چیزوں کا؟ یہی ہوگا نا. کبھی وہ نکل کے دیکھا کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی کوئی بات نہیں, کبھی ظہر کی نماز قضا ہو گئی کوئی بات نہیں, کبھی کہا کرتے ہوئے شراب پی لیے کوئی بات نہیں. ایسے قانون نافذ کر دیتا اسلام کا کیا ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگر نشے میں ہو نشے میں ہو نماز پڑھنا. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں امام حسین کیسے مانتے؟ یزید زبردستی خلیفہ بنا اور بننے کے بعد اس نے ایک بات کہی, 3 لوگوں سے میری بیعت لے لو, 3 لوگوں سے منوا لو بس. لاکھوں لوگ جو ہیں ان سے منوانے کی ضرورت نہیں, بس 3 لوگ اس زمین پر, زمین 3 ایسی ہستیاں پڑی ہیں, انہیں منوا لو بس, لوگ ہم کو خلیفہ مان لیں. انہوں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کبھی کسی کا انٹرویو ہو تو انٹرویو لینے والا بہت قابل ہو اور وہ کہے کہ ہاں انہوں نے اچھا انٹرویو دیا, اس نے اگر ڈکلیئر کر دیا ہاں ٹھیک ہے یہی ہاں. یزید نے کہا 3 لوگ. پہلا نمبر حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ, حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت امام حسین ایک عمر کے ہیں, حضرت عبداللہ اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور تیسرا نمبر پہلا عبداللہ ابن عمر, دوسرا امام حسین اور تیسرا حضرت عبداللہ ابن عباس. عباس کون؟ حضور کے چچا, ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ. ان 3 لوگوں سے پہلے بیعت منوا لو, مجھے خلیفہ منوا لو. اگر ان لوگوں نے کہہ دیا سب لوگ مان جائیں گے. اور ہاں ذرا اپنا جو قاصد بھیجا تھا مدینہ میں وہ تو دمشق میں بیٹھا تھا سیریا میں, اور یہاں حضرت امام حسین مدینہ میں. سیریا سے مدینہ کم سے کم 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہاں پر بھیج دیا قاصد. یہاں پہ جو گورنر تھے یا مکھ منتری تھے مدینہ کے, ان کے پاس بھیجا, دیکھو امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے, میں خلیفہ بن گیا ہوں, اب لوگوں سے کہو کہ یزید کی بیعت کر لے, لوگوں سے کہو یزید کو خلیفہ مان لے, میں امیر المومنین بن گیا ہوں. اور ہاں 3 لوگوں سے پہلے بیعت لے لو, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس اور یہ حسین بن علی, ان 3 لوگوں سے. اور ہاں یاد رکھنا امام حسین, ان دونوں کا نام تو کم لیا یزید نے, نیچے نوٹ خط میں نیچے نوٹ لکھا جاتا ہے, نوٹ امام حسین سے پہلی فرصت میں بیعت لینا, ان سے پہلے لینا, کیونکہ یہی مین ہے. ان کی سائن ہو گئی نا, یہ دونوں صحابہ سائن کر دیں گے. ان دونوں نے نبی کو دیکھا, دونوں صحابی رسول ہیں, یہ بھی سائن کر دیں گے, ہاں مان لیں گے ٹھیک ہے. جب حسین نے کہہ دیا تو ٹھیک ہی ہوگا. پہلے امام حسین سے منوا لینا. آیا قاسم جو گورنر تھا, اس نے بلایا امام حسین کو, تو آپ گئے. محب اہل بیت تھا گورنر, ٹھیک تھا, برا آدمی نہ تھا, اچھا تھا, نیکوکار تھا. امام حسین گئے, جب وہاں قریب گئے تو اس نے بتایا دیکھو یزید خلیفہ بن بیٹھا, امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا, اور یزید نے کہا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لو, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا دیکھو
مجھ سے ایسے رات کے حصے میں اندر بلا کر کے ایسے بیعت نہ لو، باہر آئیے، لوگوں میں اعلان کیجیے، سب کو اکٹھا کیجیے، اس کے بعد مجھ سے کہیے یزید کی بیعت کیجیے، پھر میں جو سمجھ میں آئے گا۔ یہ بات تو اس صحیح تو ایسے ہی ہوتی ہے، چپکے سے کون سی بیعت؟ میدان میں آؤ، ہم بتاتے ہیں کیا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دن پھر بلایا گورنر نے کہ آپ نے کیا سوچا، آپ نے کیا سوچا۔ وہاں ایک شخص موجود تھا جس کو کہتے ہیں شما، کیا نام ہے اس کا؟ شما، توڑ کا مرد رکھنے والا شما، وہ جو ہے وہاں پر موجود تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنر نے کہا آپ یزید کی بیعت مان لیں، یہ اس کا اسرار ہے، بار بار کہہ رہا ہے۔ تو امام حسین نے کہا ایسا کرو، آج کی رات جانے دو، کل میں تمہیں بتاتا ہوں، آج رات کا موقع دے دو، ہم ذرا سوچ لیں، سمجھ لیں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اتنا کہا اور آپ جانے لگے۔ تو شمر کھڑا تھا وہاں، اس نے گورنر سے کہا تم کیسے انسان ہو، یزید نے صاف لکھا ہوا ہے کہ ان سے بیعت لے لو، ایک لمحہ انہیں مہلت نہ ہو، اور تم مہلت پہ مہلت دیتے جا رہے ہو۔ ابھی یہ اندر ہیں، موجود ہیں، ان سے کہو کہ بیعت لو، ورنہ ان کا ابھی قتل کر دو۔ اگر آج یہ جھوٹ کر کے چلے گئے تو پھر ایک بڑا مارکا ہو جائے گا۔ تو اس گورنر نے کہا شمر کیسے انسان ہو، میں نواسے رسول پر تلوار چلاؤں، یہ میری مجال، میں یہ عہدہ چھوڑ سکتا ہوں، امام حسین کے خلاف نہیں جا سکتا، یہ عہدہ چھوڑ ہوں، امام حسین کے خلاف نہیں جا سکتا، میں ان پہ تلوار نہیں چلا سکتا، ہرگز نہیں۔ اگر روئے زمین پر اس وقت کوئی نبی کا نواسا ہے تو وہ حسین ہے، میں تلوار نہیں چلا سکتا۔ امام حسین چلے گئے، فرمایا کل دیکھ لیں گے۔ رات آئی، اپنے گھر میں آ کر کے کہنے لگے دیکھو تم لوگ جانو یزید خلیفہ بن گیا ہے، میں گورنر ہاؤس سے ہو کر کے آ رہا ہوں۔ وہاں انہوں نے کہا کہ یزید خلیفہ بن گیا، مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، اس کی خلافت بنوانا چاہتے ہیں، میں اگر مان لیا تو کسی کو کوئی عذر نہ ہوگا، سب مان لیں گے، لیکن میں اسے ماننے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ ایک شرابی انسان ہے، وہ ایک جواری انسان ہے، ایک بے نمازی انسان ہے، ایک جھوٹا انسان ہے، ایسے کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لیں گے، ایسے کے پیچھے نماز کیسے ہوگی، ہر چیز سے خلافت نہیں دی جائے گی، میں ماننے تیار نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا پھر کیا کیا جائے، گھر والوں نے کہا کیا کیا جائے، کہا اگر یہاں رہے تو بار بار اسرار ہوگا، پھر کسی وقت ہو جائے گی اور ہم سب پکڑ جائیں گے، لہذا ایسا کرتے ہیں چلو پورا گھر بھر مدینہ سے اٹھ کر مکہ چلے جائے، پورا گھر مکہ چلے جائے، مکہ میں بھی آپ کا گھر تھا، چلو مکہ چلے جائیں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، رات کا حصہ آیا، سارا سامان تیار کیا گیا، اور تیار کرنے کے بعد مکے کے لیے روانہ۔ میرے پیارے امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، وہ مدینہ جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا ہے دنیا کا سب سے عظیم جگہ مدینہ ہے، اس لیے کہ وہاں میرے نبی کا روضہ ہے، جہاں نبی ہوتے ہیں وہی جگہ عظیم ہو جاتی ہے، اس جگہ کو امام حسین چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے چھوڑ رہے ہیں، امام حسین اس جگہ کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں، امام حسین کو وہ جگہ بتانی ہے، اس جگہ کو بتانا ہے، روضہ رسول کو بتانا ہے، قرآن کو بتانا ہے، اسلام کو بتانا ہے، انسان دنوں کو بچانے کی وجہ سے امام حسین جو ہے مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ 350 کلومیٹر کا فاصلہ مدینے سے نکل کر مکہ پہنچتے ہیں، اور جب مکہ پہنچتے ہیں تو جانتے ہو
امام حسین کافی دن تک مکے میں رہتے ہیں. اب چاروں طرف شور ہو گیا تھا. حسین مدینہ سے مکہ چلے گئے. یزید مکے کے گورنر کو بھی خط بھیجنے لگا کہ تمہارے یہاں وہ آ چکے ہیں مکے میں, ان سے بیعت لو اور ایک لمحہ مہلت نہ دو. سب سے پہلے ان سے بیعت لو ورنہ قتل کر دو. یہی بار بار یزید کا اثرات تھا. اللہ اکبر, وہ کیسا انسان تھا, کیسا بدبخت انسان تھا. اس کی زبان پر اس طریقے سے الفاظ آتے تھے. میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں, قرآن کی آیت ہے, میرے اسلام کے مقدس شہزادو, اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ کہہ رہا ہے, اے نبی امت سے کہہ دو, یہ جو میری وجہ سے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا ہوئی ہے, نماز میری وجہ سے ملی ہے, روزہ میری وجہ سے ملا ہے, حج میری وجہ سے ملا ہے, زکات میری وجہ سے ملا ہے, یہ دنیا میری وجہ سے ملی ہے. ارے یہ تمہیں جو زندگی ہے یہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے, لیکن میں اس کا کوئی اجر نہیں چاہتا. یہ حکم دیتا ہوں, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے امتیوں, یہ حکم دیتا ہوں تو میری اہل بیت سے محبت کرو, میری اہل بیت سے محبت کرو. اہل بیت میں کون؟ حضرت علی. اہل بیت میں کون؟ حضرت فاطمہ, حضرت امام حسن, امام حسین. ان سے محبت کرنے کا حکم ہے. آج ان پر تلوار چلایا جا رہا ہے. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں, ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم آقا حسین کے چاہنے والے ہیں. ہم آقا حسین کے چاہنے والے ہیں, آقا امام حسین کے ماننے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں. یاد رکھا, جس نے سرکار امام حسین کو محبت کی, امام حسین حشر کے میدان میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. یہ ہمارا یقین ہے, ہمارا عقیدہ ہے. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں, وقت ہے اور کتنا ٹائم؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی ذات ہے. محبت کی بات آئی ہے, بتاؤ انشاءاللہ شہادت کل بیان کریں گے. سنو, سرکار امام حسین کا مقام کیا ہے. آخری بات, ایک دن کیا ہوا, آپ اکثر دیکھتے ہوں گے آپ کے گھر میں بچے ہوں گے چھوٹے, آپ دادا ہیں, آپ نانا ہیں, تو کبھی کبھی بچے آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں, آپ بھی کھیلتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا گھوڑا بن جاتے ہیں, بچے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, آپ چلاتے ہیں. یہ محبت ہے, یہ کرنا چاہیے. نبی نے ایسا درس دیا ہے ہمیں, کھیلنا چاہیے بچوں کے ساتھ تاکہ ان کی نشو و نما اچھی ہو, ان کی سوچ اچھی ہو, اور وہ ڈرے نہیں, خوش و خرم رہیں اور اچھے سے پڑھائی کریں اور پڑھے لکھے بڑے ہو جائیں. اور جب ڈر کے رہیں گے دماغ کمزور ہو جاتا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے امام حسن کو اکثر, امام حسین کو اکثر اپنے اوپر بیٹھا لیتے تھے. جب بھی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے نا, امام حسین چھوٹے تھے, اوپر بیٹھا لیتے تھے اور اس طرح گھوڑے کی طرح چلتے تھے, ان کو لے جاتے تھے, چلتے تھے, اور امام حسین کو اچھا لگتا تھا. میرے پیارے, یہ محبت ہے سرکار کی یہ محبت ہے امام حسین سے. ایسا ایک بار ہوا کیا کہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے. توجہ, سرکار نماز پڑھ رہے تھے, حالت نماز میں سرکار سجدے میں تھے. امام حسین نے دیکھا حضور سجدے میں, ان کو لگا کہ یہ آپ کا نانا گھوڑا بنے ہیں. دوڑتے آئے اور پیٹھ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے, پیٹھ پر چڑھ کے بیٹھ لیا. سرکار سجدے میں پیٹھ پہ چڑھ کے بیٹھ لیا, اور جیسے بیٹھے میرے نبی سمجھ گئے حسین پیچھے بیٹھے ہیں.
حسین پیٹ پر ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تسبیح کو بڑھا دیتے، اٹھتے نہیں، ان کی سوچ اگر میں اٹھا سر جائیں گے، زمین پہ گر جائیں گے، چوٹ لگ سکتی ہے. میرے سرکار کو امام حسین کو ذرا سے بھی چوٹ پسند نہیں ہے. لوگوں نے تلوار چلایا ہے آقا حسین پر، بتاؤ حشر کے میدان میں ان کے ساتھ کیسا حشر کیا جائے گا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خطرناک ہوگا جس نے کائنات بنائی ہے، ارے جس کی وجہ سے یہ کائنات کو موجود ہے. حضرت بیگم شاہ کہتے ہیں بیگم یہی تو بات ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ امام حسین ہے، ان کے وجہ سے کائنات کا وجود ہے. آج ان پر تلوار چلایا جا رہا ہے. سرکار امام حسین نبی کے پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، میرے نبی تسبیح بڑھا دیتے ہیں، بڑھاتے 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 72 بار پڑھ لیتے ہیں. کتنے بار زور سے بولیں؟ 72 بار تسبیح پڑھ لیتے ہیں. ہمیں کیا حکمت تھی اللہ کی، کیا حکمت تھی اللہ کی کہ 72 بار سرکار جب تسبیح پڑھتے ہیں تو امام حسین 72ویں بار کے بعد خود اتر جاتے ہیں. اتنی دیر تک بیٹھے رہے جیسے پتا ہے 72 ہونے دو تو اتروں گا، 72 ہونے دو تو اتروں گا. میرے آقا جب نماز پڑھ رہے تسبیح پڑھ رہے ہیں اور خیال کر رہے ابھی حسین اترے نہیں ہے، ابھی حسین اترے نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی حسین اترے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہاں نبی کے خیال میں حسین آ رہے ہیں، یہاں نبی کے خیال میں سبحان ربی الاعلیٰ حسین پیٹ پر ہے. یہاں حسین نبی کے خیال میں آ رہے ہیں تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے. ارے جب حسین کے خیال سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی تو نبی کے خیال سے کیسے سکتی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نبی کی ذات تھی ہرگز کوئی مثال نہیں. یہ ہے زمانہ امید کو مثال نہیں. نماز ہم کو ملی ہے تیرے وسیلے سے، نماز کیسی ہوتی ہے کیا خیال ہے. آقا حسین 72 بار کے بعد اتر جاتے ہیں، اور جب اتر جاتے ہیں سرکار سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں. امام حسین بتاتے ہیں نانا آپ نے 72 تسبیح پڑھی ہے نا، میں اس 72 کی لاج رکھوں گا، میں اس تسبیح کو مٹنے نہیں دوں گا. آپ نے میرے لیے 72 تسبیح پڑھ ڈالی، میرے لیے میں اس 72 کی لاج رکھوں گا. نانا جان آپ کے تسبیح کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا، لیکن 72 کی تسبیح کو بچا کے رہوں گا. ایسا بتایا ہے امام حسین نے کہ آج یہ مجمع نظر آ رہا ہے، یہ غلام حسین نظر آ رہے ہیں. ایسا بچایا ہے آقا حسین نے. آج پوری دنیا میں امام حسین کے نام کے لیوا، پوری دنیا میں امام حسین کے چاہنے والے سرکار آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ہے. اب یہاں بھی زور زبردستی بیعت مان لیجئے، خلیفہ مان لیجئے یزید کو. امام حسین نے کہا نہیں، اگر تجھے خلیفہ ماننا ہوتا تو مدینہ چھوڑ کے یہاں نہیں آتا. امام حسین پر پریشر آنے لگا، آپ مان لیجئے. تو آپ نے کیا کیا؟ ہوا یہ کوفہ آخری بات 5 منٹ. کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی دارالامارت کو کوفہ بنایا تھا. جیسے بھارت کا پردھان منتری کہاں بیٹھتا ہے دلی میں،
अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ जाए वो अपना दारुल अमारत बम्बई बना ले, यहाँ बैठे, उसकी मर्जी, कहीं भी बना सकता है। ऐसे ही मेरे आका मदीना में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मदीना में, हज़रत फारूक आज़म मदीना में, हज़रत उस्मान गनी मदीना में, लेकिन हज़रत अली कुफा, वहां पे अपना दारुल खिलाफत बनाया, वहां पर आप बैठते थे और हुकूमत करते थे। तो वहां के लोगों को खबर हुई कि यजीद खलीफा बन गया है और इमाम हुसैन पर प्रेशर डाल रहा है, और इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का आ गए हैं और मक्के पर प्रेशर पड़ रहा है आप पर कि यजीद की बैत मान लो। कूफा वालों ने क्या कहा कि देखो, आपस में मीटिंग करते हैं कि देखो हम लोग सरकार मौला अली के चाहने वाले, हम उनके मानने वाले हैं और इस वक्त उनकी औलाद मक्के में उतरी है और उन पर कहीं जुल्म ना हो जाए, लिहाजा तुम लोग ऐसा करो कि इमाम हुसैन को कूफा बुला लो, ऐसा करो कूफा बुला लो। यहाँ तो हम हजारों की तादाद में हैं, अगर कोई मुसीबत आती है सबसे पहले हम उनके सामने उनका ढाल बना खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से उन लोगों ने फैसला लिया। वहां बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। हज़रत मौला अली भी खुश होंगे कि मेरी आल यहाँ उतरी है, तो लोगों ने साथ दिया, अच्छी बात है। लोगों ने खत लिखना शुरू किया, खत लिखना शुरू किया और खत कासिद के हाथ मक्का भेजते रहे, ये बोलकर कि हुजूर आप मक्के आ जाए, आप मक्के भेजते रहे, आप कूफा आ जाए, यहाँ हम आपके चाहने वाले हैं, चाहने वाले हैं। बात होती रही, खत पे खत आ रहा, इमाम हुसैन किसी खत का जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। जब उन लोगों को कुछ दिनों को जवाब नहीं मिला तो फिर खत किस तरह आ रहे हैं, खत का अंदाजा बदल गया। खत किस तरह आ रहे हैं, आप अगर कूफा नहीं आए, कूफा नहीं आए तो हम मजबूर हो जाएंगे यजीद को खलीफा मानने पर। कल अगर अल्लाह ताला ने मैदान महशर में पूछा तूने इसे इमाम क्यों बनाया, इसे खलीफा क्यों मान लिया, तो हम यही कहेंगे कि हम हुसैन को बुला रहे थे, वो नहीं आए, हम मजबूर होकर उसे खलीफा मान लिए। अब ऐसा खत आने लगा, इमाम हुसैन पढ़े, अब पढ़कर क्या बात करे, क्या जवाब दे। अब जाना तो जरूरी हो रहा है। इधर सहाबा, बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए थे, बहुत सारे सहाबा, कुछ थे नौजवान सहाबा, उधर थे इमाम हुसैन की उम्र के थे सहाबा, आपको समझा रहे हैं कि हुसैन कूफा वाले गद्दार हैं, कूफा वाले कुंजी हैं, वो आपके वालिद के साथ अच्छा नहीं किया, आपके साथ कैसे अच्छा करेंगे। उन लोगों ने कहा है कि आपका साथ दूंगा, लेकिन देखना आपके साथ ये गद्दारी करेंगे। वो कहते हैं इमाम हुसैन मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया है, अब जाना ही पड़ेगा, वरना क्लासों के मैदान में मैं पकड़ में आ जाऊंगा, इसलिए मैं मजबूर हो जाने के लिए। तो लोगों ने कहा हजरत ऐसा ना करें, वो लोग ठीक नहीं है, आपके साथ बना करेंगे, आप यहाँ रहे, अगर यजीद ने यहाँ कोई हमला किया तो यहाँ के सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आप न चले गए वो लोग बदमाश आपका साथ छोड़ देंगे, आप न गए इमाम हसन इमाम हुसैन कोई चारा नहीं, इधर रोका जा रहा है, इधर स्नान किया जा रहा है, क्या करें भीड़ मंठार में है। अब हुआ क्या इमाम हुसैन ने कहा अच्छा ठीक है, तुम कहते हो वो गद्दार है, चलो उन्हें जांच लेते, उनका इम्तिहान ले लेते, इम्तिहान ले लेते हैं, क्या वो गद्दारी करेंगे। तो बोले हाँ ले लीजिए, अगर वो गद्दार ना हुए तो चले जाएंगे। बोले कैसे पता लगाएंगे। कहा मैं हजरत अकील के साहबजादे हजरत मुस्लिम को मैं कूफा भेज देता हूँ, वो लोग इन्हें जानते हैं, अगर उन लोगों ने इनका साथ दिया, इनका साथ उन लोगों ने नहीं छोड़ा और उन्होंने हजरत मुस्लिम अगर वो मुझे खत लिखेंगे कूफा से कि हाँ भाई आप आ जाए,
یا سب ٹھیک ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یہ غدار ہیں، جب وہ کہیں گے پھر تو میں کوفہ چلا ہی جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، امام مسلم کو بھیج دیا جاتا ہے۔ امام مسلم کے ساتھ جیسا کہ روایت میں ہے، آپ کے ساتھ دو بچے آپ کے خان اور محمد بھیج دیا جاتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کوفہ جاتے ہیں۔ اور جب کوفہ جاتے ہیں نا، امام مسلم جب کوفہ پہنچتے ہیں نا، معلوم ہے وہاں کے لوگ جوق در جوق دوڑتے ہوئے، محبت میں چیختے ہوئے، آواز کرتے ہوئے، پیار میں امام مسلم کی بارگاہ میں چلے آ رہے ہیں، والہانہ انداز میں چلے آ رہے ہیں۔ ارے دیکھتے دیکھتے 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت کر دی۔ 40,000 لوگ۔ اور جب یہ پتہ چلا، کوفے کے جو گورنر تھے نعمان، محب اہل بیت تھے، وہ خاموش تھے، بول نہیں رہے تھے، ہونے دو، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین پر کوئی ظلم ہو، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یزید خلیفہ بنا رہے، ہونے دو، ہو رہا ہے۔ لیکن کوفہ میں ہر جگہ، اگر یہاں 100 گھر ہے لوگوں کا، اگر 90 گھر اچھا ہے تو 10 گھر ضرور گڑبڑ ہوتی ہے۔ 100 میں 2-4 کھوٹا ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ایسے کھوٹے وہاں بھی موجود تھے۔ چپکے سے بات کو لیک کیا، خط لکھ دیا، خط لکھا کہاں؟ یزید دمشق میں۔ قاصد پہنچا گول سے، کئی دن کے بعد پہنچا، خط میں لکھا یہاں مسلم آ گئے ہیں، امام حسین کے نام پر بیعت ہو رہی ہے، ان کے ساتھی ہو گئے ہیں، اگر ان کا قلعہ قبول نہ کیا گیا، انہیں مارا نہ گیا، انہیں قتل نہ کیا گیا تو یزید بہت جلد تیرا تختہ پلٹ جائے گا۔ کوفہ والے مسلم کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ جب اس نے اتنا سنا تو خط میں لکھا، دیکھا آج ببولہ ہو گیا۔ اور ایک جگہ اور نوٹ میں لکھا تھا جو کوفے کے گورنر ہیں نعمان، وہ خاموش ہے، وہ خود امام حسین کے چاہنے والے، جو ہو رہا ہے ہونے دے رہے، وہ بول نہیں رہے، لہٰذا پہلا نمبر انہیں معلوم کرو، انہیں کرسی سے ہٹاؤ، اور ایسا ظالم بھیجو وہ سزا برابر رعایت نہ کرے، وہ امام حسین کے ساتھ سر کرے، جنگ کرے۔ یزید نے ایک بڑے ظالم کو، جس کا نام عبید اللہ، اس کے باپ کا نام ابن زیاد، اس کو بھیجا، بڑا ظالم شخص، 4000 کی فوج لے کر، وہ بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے کہا بصرہ چھوڑو، اپنے بھائی کو وہاں کا گورنر بناؤ، جاؤ کوفہ، وہاں کی گورنری کرو، اس لیے کہ وہاں حسین اتر رہے ہیں، ان سے کہو یزید کو خلیفہ مانو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ ڈنڈناتا ہوا چلا آیا، وہ پہلے سے ظالم تھا، وہ بھی یزید کی طرح، وہ بھی عیاش، مکار، جیباز، شراب باز، گنڈا، اس کے اندر ساری چیزیں، دوڑتے ہوئے آیا امام حسین کے خلاف۔ ایک بات اور بتا دو، یہی سے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت امام مسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 40,000 لوگ، اور جب 40,000 لوگ ہوئے تو آپ نے کیا کہا لوگوں سے کہ اب حسین کو بلا لو؟ ہاں حضور بلا لیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھا، قاصد کو دیا، قاصد لے کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاصد مکہ جا رہا ہے، ادھر قاصد مکہ جا رہا ہے، ادھر عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آ رہا ہے۔ اس کو خبر لگی کہ حسین کو خط بھیج دیا گیا ہے، اب حسین جب خط دیکھیں گے امام مسلم کا وہاں سے چل پڑیں گے، جب چل پڑیں گے تو یہ اسی راستے سے آئیں گے، حجازی راستے سے، جدھر سے مسلمان کا آنا جانا ہوتا ہے، جدھر قافلہ ہوتا ہے، یعنی اس دور میں بھی کچھ راستے بنائے جاتے تھے کہ اسی راستوں سے جانا، دوسرا راستہ مت پکڑنا ورنہ گنڈے لوٹ لیں گے، یہ راستہ ہے۔ ایسے روڈ نہیں تھا لیکن کچے راستے بنائے جاتے تھے، تو حجازی راستے سے جدھر سے امام حسین آتے کوفہ، اس راستے پر اس نے کیا کیا، وہ راستے پر آیا، وہاں پر اپنے سارے ساتھیوں کو چھوڑا اور 50 لوگوں کو لیا اور ان کو اسلامی لباس پہنایا۔ وہ غدار بہروپی ایسے ہوتے ہیں، ان کو
اسلامی لباس پہنایا، جبہ پہنایا، صافہ باندھا، ایک دم بڑے بڑے مولانا صاحب بہروپیہ بن کر کے جیسے آج کے دور میں ٹہلتے ہیں، بن کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے چہرے پہ نقاب ڈال کر کے، یعنی جیسے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شان ہے جب آپ چلتے تھے ایسا لگتا تھا کہ زمین پر کوئی فرشتہ چل رہا ہو۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ذات ہے۔ عبید اللہ بن زیاد اسلامی لباس سے تن کیا، اچھے کپڑے پہنے، لوگوں پہنایا، پیدل چل پڑا۔ اس کے سارے ساتھی بہت دور پہ ہیں، پیدل چل پڑا کدھر؟ کوفہ کی طرف، جہاں دارالامارت ہے، جہاں نعمان بن بشیر جہاں پہ وہ گورنر بنے ہیں، گورنر ہاؤس کی طرف جانے لگا۔ تو لوگوں کو جنتوں پہ لگا، کوفہ والوں کو کیا لگا؟ کوفہ والوں کو لگا حسین آ گئے، کیونکہ چہرے میں نقاب ڈال کر رکھا تھا، بہروپیہ بن کر کے دوسرے گزارام کے حصے میں لوگوں نے سمجھا حسین آ گئے۔ اپنے گھروں سے لوگ نکل کر بڑے بڑے رئیس لوگ، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے مفتی علامہ امام حسین کے پیچھے یہ سمجھ کر یہ حسین ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، سیدھے دارالامارت میں، سیدھے گورنر ہاؤس میں جا رہے، لوگ نعرہ لگا رہے ہیں کہ حسین آ گئے، سب یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ چپے سے اپنی کو چھپا کر کے جا رہا ہے، لوگ سامنے نعرہ لگ رہا ہے حسین کا، لوگوں نے سمجھا حسین ہے۔ تو ساتھ جس طرح وہ گورنر ہاؤس میں بولتا عبید اللہ بن زیاد، اس کے پیچھے پیچھے وہاں کے بڑے بڑے مفتی صاحب، بڑے بڑے علامہ صاحب، بڑے بڑے قاضی صاحب، بڑے بڑے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، بڑے بڑے رئیس لوگ کوفے کے جو سردار کی ڈیوٹی چلتی تھی وہ سارے کے سارے اندر، جیسے ہی اندر ہوتے ہیں ویسے ہی عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے دروازہ بند کرو، دروازہ بند کر لو۔ دروازہ بند کرایا گیا، اور بند کرانے کے بعد چہرہ ہٹایا گیا، چہرہ ہٹایا گیا، جب چہرہ ہٹایا عبید اللہ ابن زیاد نکلا۔ لوگ خوف و ہراس، اسے جانتے تھے یہ مکار ہے، اسے جانتے تھے یہ شرابی ہے، اسے جانتے تھے یہ چواری ہے، ہم تو حسین سمجھے تھے، یہ تو کوئی اور نکلا، اب ظلم بڑھے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے چال ایسا کھیلا، جو بڑے بڑے قاضی صاحب اندر گئے تھے نا، امام حسین سمجھ کر پیچھے پیچھے ملوں گا ابھی، ان کو سب کو اندر بلا لیا، بند کر لیا، اور بند کرنے کے بعد ان سب سے کیا کہہ رہا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کہہ رہا ہے اے لوگوں میں عبید اللہ بن زیاد، تم سب پہ چڑھو، اور وہاں جا کر جو لوگ کھڑے ہیں سامنے ان کو بتاؤ کہ حسین نہیں آئے، عبید اللہ بن زیاد آیا ہے، اور تم لوگ حسین کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ جتنے لوگ گورنر ہاؤس میں ہو ابھی کے ابھی سب کا قتل کر دیا جائے گا۔ سب ڈر گئے، ڈر کے مارے سب لوگوں نے بولنا شروع کیا، میرے پیارے غداری تو ایسی کی کوفہ والوں نے جیسے ہی کہا کہ مار دیے جاؤ گے سارے کے سارے واپس، جو امام حسین کا نام سن کر آئے تھے نا سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے چھپ گئے، سب نے چھوڑ دیا ساتھ امام مسلم کا۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے، دھیرے دھیرے ان لوگوں نے بھی چھوڑ دیا۔ حضرت امام مسلم آپ نماز مغرب ادا کرتے ہیں، نماز مغرب جب ادا کرتے ہیں آپ امام ہوتے ہیں، امامت کر رہے ہوتے ہیں، جب نماز پڑھاتے ہیں تو 500 لوگ پیچھے رہتے ہیں، اور جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو 5 لوگ بھی نہیں رہتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں اس ڈر سے اگر ان کا ساتھ دیا مارا جاؤں گا، ان کا ساتھ دیا مارا جاؤں گا۔ اب امام مسلم رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس لیے نہیں روتے کہ اپنی جان کا ڈر ہے، نہیں، یہ جان سے یہ جو ہے اپنی جان جانے سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ موت کو زندگی سمجھتے ہیں، یہ موت کو زندگی سمجھتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں ڈر رہے کہ موت آ جائے گی، نہیں، اس لیے رونے لگے کہ میں نے خط لکھا ہے حسین کو، امام حسین آ رہے ہوں گے، پھر وہ کوئی فوج لے کے نہیں آ رہے ہوں گے،
یہاں رہنے کے لیے آ رہے ہوں، ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی ہوگا، ان کا بیٹا بھی ہوگا، ان کا بھائی بھی ہوگا، ان کی بیٹی بھی ہوگی، ان کے ساتھی بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی۔ سوچ کر رونے لگتے ہیں کہ اب ان کا کیا ہوگا، میں نے بلایا ہے، اب حسین مانیں گے نہیں، اب چلے آئیں گے، میں کس کو کہوں کہ جا کر منع کر دے کہ حسین نہ آئے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں، اس سے پہلے امام مسلم کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین کے نام پر پہلا شہید ہونے والا حضرت امام مسلم کے ساتھ آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہو کر کے آپ نے اس کلمے کی لاج رکھی، قرآن کی لاج رکھی، نماز کی لاج رکھی، تسبیح کی لاج رکھی، پورے امت مسلمہ کی لاج رکھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پر